اللہ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے اور پہلے 10 دن اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال اللہ رب العزت کی ذات عالی کو بڑے محبوب ہے۔ انہی ایام میں حج بیت اللہ، حج کے ایام ہیں، اور انہی دنوں میں وہ عظیم فریضہ جس کو قربانی کہا جاتا ہے، پورے روئے زمین میں اس سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ قربانی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو کیسے قبول فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف جیسے پڑھا جاتا ہے اور آپ کی آل پر جیسے درود پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت آل کو بھی اس درود میں کیا کیا جاتا ہے؟ شریک کیا جاتا ہے۔ یہ اس خاندان کی عظمت اور رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام غالباً جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے، اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس وقت آپ کو اللہ نے عطا کیے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب تھی۔ تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے، اس سے پہلے اولاد کوئی نہیں ہے، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں تیرے سامنے دامن پھیلاتا ہوں اور دامن پھیلا کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تو کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی ہے 120 سال، اور حضرت سارہ جو ہے ان کی عمر ہو گئی ہے غالباً 90 سال، اور آپ ہے بھی بانجھ ہے۔ بانجھ وہ عورت ہوتی ہے کہ جوانی میں بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، عورت بانجھ بھی ہو، پھر بوڑھی بھی ہو جائے، ہڈیاں بھی کمزور ہو جائیں اور عمر بھی 90 سال ہو جائے، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ کیا مطلب؟ نوری فرشتے کیا ہیں؟ سارے نوری ہیں۔ نوری بشری لبادے میں آیا، نوری بشری لبادے میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ نوری اور بشری لبادے میں آنے والا یہ فرشتہ ہے، اور فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل ہے۔ آپ فوراً گئے، جا کر آپ نے بچڑا ذبح کیا، بھون کے گوشت آپ نے رکھا اور کہا کہ آپ کھائیں۔ اس دور میں جس آدمی کو کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی وہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور کہاں سے آیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، گھبرائیں نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہا کیوں آئے؟ فرمایا انی نبشرک، میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کس کی؟ فرمایا آپ کو نیک بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سارہ آپ اس بات کو سن رہی تھی، اور آپ کو جب پتہ چلا یہ تو فرشتہ ہے، آپ فوراً سامنے آ گئی اور آپ نے آ کر کہا فرشتے کو کہ میری اولاد ہوگی، میری اولاد ہوگی۔ اب یہ تعجب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تعجب کرنے کا مقصد یہ تھا میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہوں، حضرت ابراہیم کی عمر ہوگی ہے 120 سال، میری اولاد ہوگی، کیا مطلب؟ مجھے اللہ جوان کریں گے اور پھر اس کے بعد مجھے اولاد دیں گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تعجبینا، اے نبی کی صحبت میں رہنے والی، آپ تعجب کرتی ہیں؟ آپ کو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ آپ کو جوان بھی نہیں کرے گا، آپ کا بانجھ پن بھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا رب اسے کہتے ہیں، اللہ ایسے کہتے ہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت اسے کہتے ہیں۔ آپ کی عمر بھی ہو 90 سال اور آپ کی ہڈیوں میں طاقت بھی نہ ہو، آپ بڑھاپے کی دہلیز کو بھی پار کر چکی ہیں، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کا رب وہ ہے جو اسی حالت میں اولاد دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو سنو، نبی بھی اولاد کے لیے دامن کس کے سامنے پھیلا رہا ہے۔ اور مجھے بتاؤ، ہم باپوں کے پاس جائیں، ہم در در پہ جا کر سجدے کریں
کہ آپ ہمیں اولاد دیں، وہ کسی کے اندر طاقت ہے؟ اللہ قرآن میں پورا چیلنج کہہ رہے ہیں، رب کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہیں یہ کہو، ان کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے اس کھانے کے اوپر جو مکھی بیٹھی ہے، مکھی بیٹھی اس کے پاؤں کے ساتھ جو کھانے کا ذرہ لگا ہے وہ ذرہ لے کر مکھی چلی گئی، انہیں یہ کہو وہ ذرہ واپس لا کر دکھا دے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ارے جنہیں تم پکار رہے ہو رب کے سوا وہ بھی ضعیف ہیں اور خود تم بھی ضعیف ہو۔ والغنی الحمید، ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ خوشخبری سنائی کہ بیٹا اسماعیل ہوگا، تو اللہ نے پھر آگے کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فبشرنا، آسمان کے رب نے خوشخبری سنائی، بغلام حلیم، اے ابراہیم تجھے بیٹا بھی دیں گے لیکن بردبار ہوگا۔ لفظ حلیم استعمال کیا کہ بیٹا دیں گے لیکن حلم والا ہوگا۔ اب میرے محترم دوستو، ہو بھی بڑھاپا اور اولاد بھی اکلوتی ہو اور بڑھاپے میں اللہ بیٹا عطا کرے تو بتاؤ کتنی چاہ ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنی محبتوں کا وہ محور ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، اور جو آپ کو پتہ ہے بچہ زمین پہ رینگنا شروع کرے تو ماں باپ کی محبت اور ہو جاتی ہے، اماں ابا کہنا شروع کرے تو محبت اور ہو جاتی ہے، چلنا شروع کرے تو محبت اور ہو جاتی ہے، توتلی زبان سے بولنا شروع کرے تو محبت اور ہو جاتی ہے۔ اب 7 ذوالحجہ آئی، حضرت 7 ذوالحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، عرش والا رب کہہ رہا ابراہیم میرے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کیجئے۔ آپ صبح اٹھے، عربوں کی محبوب چیز اونٹ ہوا کرتی تھی، آپ نے ایک نہیں دو نہیں، فرمایا مانگنے والا رب ہے اور مانگی محبوب چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح رائے خدا میں 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر اگلے دن خواب دیکھی اور پھر اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تجھ سے تیری محبوب چیز مانگی ہے، پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات کو پھر خواب دیکھا، ابراہیم ہم نے تجھ سے تیری جان سے زیادہ محبوب چیز، یعنی جو محبوب چیز ہے وہ مانگی ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے اور پھر آپ کے دل میں آیا ہے لگتا ہے اللہ مجھ سے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں، اللہ مجھ سے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ صبح ہوئی نا تو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا بیٹے کو نہلاؤ دھلاؤ، اجلے اور ستھرے کپڑے پہناؤ۔ کہا کیا بات ہے، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس کو آج بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جانا ہے۔ بتایا نہیں ہے کس لیے لے جاؤ، فرمایا بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جانا ہے۔ ماں بھی نہلا دھلا رہی ہے، کپڑے اجلے اور ستھرے پہنا رہی ہے، اور جاتے ہوئے ماں سے مل کر آپ نے رسی لے لی، چھری ساتھ لے لی، حضرت اسماعیل بیٹے کو لیا، آپ منا وادی کی طرف چل پڑے۔ جب شیطان ملعون نے یہ دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم اللہ کی اس ادا، اللہ کے اوپر اپنی اس ادا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور انہوں نے کہا اگر یہ قربانی ہو گئی، اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قربانی دینا پھر مشکل نہیں ہوگا اللہ کے لیے۔ ایک مقام پر شیطان آیا، وسوسہ ڈالا اور کہا خواب ہے ابراہیم، خواب کو کون پورا کرتا ہے؟ آپ نے کنکر اٹھا کر مارے۔ پھر دوسرے مقام پر پھر وسوسہ ڈالا، آپ نے کنکر اٹھا کر مارے۔ تیسرے مقام پر پھر وسوسہ ڈالا، آپ نے کنکر اٹھا کر زور سے مارے، اور شیطان جب وہاں سے بھاگا کہا ابراہیم کو قربانی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انہی 3 مقام پر آج بھی حاجی جا کر اسی سنت کو زندہ کرے گا، آج اسی سنت کو حاجی 10ویں تاریخ کو بڑے کو، پھر 11ویں کو، پھر 12ویں کو 7 بر اعظم سے آنے والا حاجی اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرے گا۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابراہیم تو بات نہیں مانگتے، جاؤں حضرت اسماعیل کی ماں کمزور ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، ممتا زیادہ ہوتی ہے، جا کر اسے کہتا ہوں وہ قربانی میں رکاوٹ بن جائے۔ انسانی شکل میں آیا، دستک دی، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کون؟ کہا ابراہیم کدھر ہیں؟ کہا ابراہیم تو اسماعیل کو لے کر گئے ہیں۔ کہا کس لیے لے کر گئے ہیں؟ کہا اللہ کی ملاقات کے لیے لے کر گئے ہیں۔ آگے سے یہ کہنے لگا آپ کو بتایا نہیں ہے، آپ کو بتایا نہیں ہے، ابراہیم اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔
फरमाया ये औरत भी क्या अजीब औरत थी, नबी की सोबत में रहने वाली हजरत हाजरा थी, एक नबी की बीवी दूसरी नबी की माँ थी। आप क्या कहती है, हाय अफसोस इब्राहिम ने मुझे बताया नहीं है, काश इब्राहिम मुझे बताता, इब्राहिम इस कुर्बानी में मुझे भी शरीक करता। जिस वक़्त मेरा खामंद इब्राहिम इस्माइल के गले पर छुरी चला रहा होता, मैं माँ अपनी ममता को रब के दरबार में निछावर कर कहती, अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जब मिना वादी में पहुंचे ना, कुरान बाप और बेटे की बात को अजीब अंदाज में नकल करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं जरा अपने बेटे की भी राय ले लूं, उम्र कितनी है? अरे छोटा है, उम्र बिल्कुल छोटी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब के अंदर देखा, अन्नी अज़बहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे तेरी क्या राय है? वो भी नबी का बेटा था और पता था नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। आगे से फरमाया, क्या लबों पे जारी हुआ, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा जान, कायनात के रब ने जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप अपने इस बेटे को सब्र करने वालों में से पाएंगे। आज इस मिना वादी में इस्माइल अलैहिस्सलाम के लबों पर ये अल्फाज जारी हुए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वो पीछे चले जाओ, जब हजरत हाजरा और हजरत नन्हे इस्माइल को मक्का की वादी में जब हजरत इब्राहिम छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त अम्मा हाजरा ने क्या कहा था, ऐ इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है फिर आप चले जाएं, आप मुझे साबरा पाएंगे। उस वक्त माँ ने कहा था, आज मिना वादी में बेटा कह रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये इस्माइल नहीं बोल रहा, इस्माइल के लबों पे माँ के दूध की तासीर बोल रही है, माँ के दूध का असर बोल रहा है। आज भी माँ ज़ाहिदा आबदा तकिया होगी तो खुदा की कसम आज भी बेटे के लबों पर तो अल्लाह की इताअत के कलिमात जारी होंगे। हाँ, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा, अब्बा जान इतनी बात है, आप ऐसे कीजिए, आप मेरे हाथ, अजीब बात है, आप मेरे हाथ पांव बांध दें और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, कहीं बाप और बेटे की निगाह टकरा गई तो कुर्बानी में खलल ना आ जाए। का बेटा हाथ पांव क्यों बांधूं? का अब्बा जान आप मेरे गले पे छुरी चलाएंगे, मैं तड़पूंगा और तड़पने में मुझे पता नहीं चलेगा, कहीं मेरी टांग बाप को ना लग जाए, कुर्बानी देते हुए बाप का बेअदब ना हो जाऊं, कुर्बानी देते हुए बाप का बेअदब ना हो जाऊं। और अब उसी अंदाज से कुर्बानी शुरू की। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नीचे से हजरत इस्माइल कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, क्या करूं, छुरी चला रहा हूं लेकिन काट नहीं रही है। हजरत इस्माइल ने कहा रुक जाएं, पट्टी खोले, लगता है अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं है, अल्लाह ये देखना चाहते हैं बाप और बेटे की निगाह टकरा रही हो और उस वक़्त कुर्बानी हो रही हो। अब पट्टियाँ खुल गई हैं और हजरत इस्माइल नीचे हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें ना, फरमाया हजरत इब्राहिम ने बेटे को सर के बालों से पड़ और यूँ छुरी रखी और छुरी रख के आसमान की तरफ देखा और देख कर कहा, ऐ कायनात के रब देख, तूने बेटी की कुर्बानी मांगी, तूने बेटे की कुर्बानी मांगी, तुझे राजी करने के लिए देख बेटे को भी ज़बह करने के लिए तैयार हो गया। आज अल्लाह हमें ये कह रहे हैं कि बेटों की कुर्बानी दो, आज तो ये कह रहे हैं इस गंदे नफ्स को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, बेहयाई को छोड़ दो, उरियानी को छोड़ दो, फहाशी को छोड़ दो, बस तुम्हारा रब तुमसे ये चाहता है गुनाहों की दलदल से अपने आप को निकाल दो, बस ताकि ओज़े कौसर पे अपने नबी के हाथों से ओज़े कौसर पी सको, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर सको, अल्लाह का दीदार कर सको। इतना अल्लाह हमसे चाह रहा है। अब जब छुरी चलाई ना तो क्या देखते हैं, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आगे से कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
ان تینوں کلمات کو اللہ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد قیامت تک کے انسانوں کے لیے توحید کا ترانہ بنا دیا۔ فرمایا ذوالحجہ کے آخری دن آگے پڑھتے رہو کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحجہ کی ویسے ہر وقت پڑھنا اس کا ثواب ہے، ان ایام میں 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد باواز بلند صرف ایک دفعہ پڑھنا، یہ واجب بھی ہے سنت بھی ہے۔ یہ مسئلہ تکبیر کا سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو قربانیاں اللہ نے سنت کو زندہ کیا اور روئے زمین پر سب استطاعت لوگوں کے لیے قربانی کو میرے محترم دوستوں واجب قرار دیا، اور آج ہم جب عید والے دن قربانی کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو کیا دے گے؟ فرمایا قربانی کرنے والا جانور کو ذبح کرے گا اور جانور کے گلے پر چھری پھیرے گا، چھری پھیری خون نکلا، خون نکل کے زمین پر نہیں گرا، قربانی والے کی بخشش پہلے ہوگی۔ کیا اللہ پاک، اور جتنے بال ہیں اتنی جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تو بتاؤ قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کہا قربانی میرے لیے کرو، گوشت پھر بھی تم ہی کھاؤ۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، بس بات ختم ہے۔ ایک تو عموماً ہمارے ہاں یہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے جہاں سے گوشت آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے، جہاں سے گوشت آ رہا ہے وہاں جا رہا ہے۔ نہیں، اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھو کون قربانی نہیں کر رہا۔ ایسے اس مہنگائی کے دور میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے 6 مہینے جنہیں گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، پکانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے میرے محترم دوستو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنانے کے بجائے کلو کے پیکٹ بنائیں اور 1.25-2 کلو کے پیکٹ بنائیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سفید پوش لوگ دیکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ لفافے میرے محترم دوستو ان تک خود اپنے ہاتھ سے پہنچا کر آئیں۔ آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے کتنا اجر دیتے ہیں انشاءاللہ۔